بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ ہمارے اس کورس کا آج نیا سبق ہے۔ آج ہم مشق کریں گے تعوذ اور تسمیہ کی، صحیح طریقے کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے اور کون کون سی غلطیاں آتی ہیں جو اکثر اور بیشتر لوگ کرتے ہیں، جو تجوید نہیں جانتے، جنہوں نے تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، وہ غلطیاں یہ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ کورس انہی کے لیے ہے جنہیں تجوید کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، جو تجوید سے نا واقف ہیں، قرآن پاک کو تلاوت تو کر لیتے ہیں لیکن وہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھنا جانتے۔ یہ کورس انہی کے لیے ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ کی مشق کریں گے ہم، دیکھیں گے اس کے اندر کون کون سی غلطیاں آتی ہیں اور صحیح طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے اور آپ بھی تلاوت کے اندر ہونے والی غلطیوں سے بچ سکیں۔ آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ، پھر غلطیاں نوٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کون کون سی غلطی آتی ہے۔ پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے صحیح طریقہ تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ۔ اب اس کے اندر غلطی کون کون سی آتی ہے، آپ بھی ذرا ایک مرتبہ خود سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو خود سمجھ آ جائیں کہ آپ کیا غلطی کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خود بھی اس کو پڑھ لیں۔ ہم جو غلطیاں آتی ہیں لائن لگا دیتے ہیں ان کے نیچے تاکہ صحیح سمجھ آ جائے آسانی کے ساتھ۔ اچھا، اب جی سب سے پہلے یہ لفظ ہے اعوذ، اعوذ، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ، اعوذ بھی نہیں کرتے، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں، او نہیں ہے، یہ او نہیں، یہ او ہے، او۔ دیکھیں عین کے حمزہ ہے، حمزہ کے بعد عین ہے، حمزہ کے بعد پھر سے حمزہ نہیں ہے۔ جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، آگے زال کو بھی سائلنٹ کر دیتے ہیں، اس کو ساکن کر دیتے ہیں جبکہ وہ متحرک ہے۔ یہاں پہ عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ، اعوذ۔ صحیح پڑھنے کے لیے اگر یہ آپ سے عین نہیں نکل رہا، آپ پہلے کریں، پھر اعوذ، 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 پھر اس کو دونوں کو اکٹھا کریں، اعوذ، 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 اس طریقے کے ساتھ 10 دفعہ آپ پڑھیں اعوذ، اعوذ، 10 دفعہ آپ توڑ کے پڑھیں، اسے کو علیحدہ کریں، پھر اعوذ کو علیحدہ کریں، اس طرح آپ 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر جب یہ آپ کی زبان پہ صحیح طریقے سے چڑھ جائے، عین اپنے مخرج سے نکل آئے، عین حمزہ والی آواز نہ ہو، او نہ ہو، عین پیش وہ او نہ ہو، او نہیں کرنا یا او نہیں کرنا، او کرنا، عین کی آواز صحیح نکلنی چاہیے۔ جب یہ صحیح طریقے سے نکل آئے پھر آپ دونوں کو اکٹھا پڑھیں، اعوذ، اعوذ، اعوذ۔ آگے ہے جی باللہ، کچھ لوگ پڑھ دیتے ہیں باللہ، باللہ، باللہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے جب بھی زیر آ جائے گی تو اس کو موٹا نہیں کر کے پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ یاد رکھیے جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو تب اس کو موٹا کریں گے، اس کے علاوہ ہم نے موٹا نہیں کرنا۔ پچھلے سبق میں حروف مستعلیہ والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لام
کب موٹا ہوگا اور کب نہیں اس کو موٹا پڑھیں گے. اگر آپ نے وہ سبق نہیں دیکھا، نہیں سنا، تو آپ اس ویڈیو پہ جائیں اور وہ سبق اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں. پھر اس سبق پہ آئیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. یاد رکھیے شروع سے آخر تک اگر جڑے رہیں گے تو آپ کو ہر بات کی سمجھ آتی رہے گی، کیونکہ ہر سبق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آنے والا سبق، نیا سبق پچھلے سبق کے ساتھ جڑا ہوگا. جو پیچھے ہم نے باتیں پڑھی ہوں گی وہی ہم نے آگے والے سبق کے اندر ریپیٹ کرنی ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جب آپ کو پیچھے والا سبق نہیں آئے گا تو آگے والا سبق بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا. باللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر آئے گی تو اس کو موٹا نہیں کریں گے. باللہ نہیں کریں گے. باللہ، باللہ. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، یہ ہمارا ہو گیا تجوید کے ساتھ. آگے دی من الشیطان الرجیم، یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. من الشیطان، یاد رکھیں تو موٹا تو ہے، حروف مستعلیہ میں تو ہے، لیکن اس کی جو ادائیگی ہے وہ ہونٹوں سے نہیں ہے. من الشیطان نہیں ہے، من الشیطان الرجیم، قان الرجیم، قان الرجیم. اگر آپ کو اس کا مخرج نہیں آتا، نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہے. آپ اس سبق پہ جائیں اور تمام حروف الف سے لے کر یا تک جتنے بھی ہیں ہم نے ایک ایک حرف کا مخرج بتایا ہے، کون سا حرف کس جگہ سے نکلے گا. آپ وہاں پر جائیں اور صحیح طریقے کے ساتھ ان کو بھی یاد کر لیں. من الشیطان الرجیم، اس کو طوا نہیں کریں گے. آگے ہے نروجیم کرتے ہیں، وجیم نہیں کرنا. اس کو نرجیم کرنا ہے، نرجیم، وجیم نہیں کریں گے. اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معذرت کے ساتھ گلا میرا تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، اگر کچھ آواز کے اندر چینجنگ نظر آ رہی ہو یا کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آگے ہے تسمیہ. تسمیہ اس کو کیسے پڑھیں گے اور اس کے اندر کون کون سی غلطیاں آتی ہیں؟ یہ غلطیاں اس کے اندر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جو تجوید سے واقف ہیں پڑھتے ہیں بسم اللہ، من اللہ، اللہ کے نام کو موٹا نہیں کریں گے جب اس سے پہلے زیر آ جائے. تو زیر آئے گی تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن، اس کو پڑھتے ہیں ہر وخ، وخ، ایک تو را کو وا کر دیتے ہیں، دوسرے ہا کو خا، خا نہیں کرنا، یہ ہے ہا، ہا، ہا. ہر مخرج، ہر حرف اپنے مخرج سے ادا کرنا، یہ صفات لازمہ کے اندر آتا ہے. اگر ہم اس کو ہا کو خا کریں گے تو وہ حرف ہی چینج ہو جائے گا. یہ صفات لازمہ کے مخالف ہو جائے گا. کیوں؟ صفات لازمہ کے اندر ہے کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا کرنا، اپنے مخرج سے ادا ہو، اور ہر حرف جس کی جن حرفوں کی آوازیں ملتی جلتی ہیں ان میں تھوڑا سا فرق رکھ کے، فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہا پڑھ رہے ہیں، خا پڑھ رہے ہیں تو آپ ہا پڑھیں، ہا پڑھ رہے ہیں تو خا پڑھیں، قاف پڑھ رہے ہیں تو کاف کی آواز آئے، باریک کاف. ان کے اندر فرق رکھنا یہ ضروری ہے، یہ صفات لازمہ کے اندر آتا ہے. رحمہ، اس کو وحمہ کرتے ہیں، وحمہ نہیں کرنا، اس کو کرنا ہے رحمہ، رح، ہا کی آواز آئے. نر، اس کو پڑھتے ہیں نر وا، وا، وا نہیں کرنا. آگے وہی ہا ہے، اس کو بھی خیم، خیم، خیم نہیں کرنا. یہاں سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر رحمہ، رحمہ کرتے ہیں، ہا پڑھ دیتے ہیں، نرحیم کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. ہا بھی نہیں ہے، خا بھی نہیں ہے، ہا ہے. الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یقیناً آپ کو تعوذ اور تسمیہ کے اندر غلطیاں بھی پتہ چل گئی ہوں گی، اور تجوید کے ساتھ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ جو ہم نے پڑھا اور ہم نے یہ جو کاوش کی، اس کے اندر کوئی بھی غلطی ہو گئی، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے۔ اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔